کہا پھر آپ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ آپ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہیں سے آ گئے اور دیکھا کہ حضرت عائشہ جب آواز بلند کر رہی تو ایک زور کا تھپڑ رسید کر دیا انہیں، ایک زور کا تھپڑ رسید کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابوبکر یہ کیا کہہ رہے ہو، کر رہے ہو؟ حالانکہ سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے کسی حد تک محتاج تھے؟ بالکل محتاج نہیں تھے۔ آپ کو عائشہ جیسی ایک نہیں دو نہیں ہزاروں بیویاں مل سکتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو سبق دینا چاہتے تھے کہ اپنی بیوی کی باتوں کو، اس کی گرمی کو، اس کی نرمی کو کس طریقے سے برداشت کیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا ابو بکر تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ آپ کو کیا جواب دے رہی ہے؟ کہا چھوڑ دو، اس لیے کہ انسان جب غیرت میں آتا ہے تو اسے یہ نہیں دکھائی دیتا کہ ہم اوپر بیٹھے ہیں یا کہ نیچے بیٹھے ہیں، اس لیے غیرت میں آ کر کے عائشہ نے ایسی بات کہہ دی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے برداشت کیا کرتے تھے۔ دیکھیں اسی طریقے سے ایک شوہر کے لیے کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ گھر والوں کی ضروریات کا بڑا اہم خیال رکھے، اور اس میں بہت سے شوہر بالکل ناکام رہا کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کام پیسہ لا کر کے دے دینا ہے بس، گھر میں کیا چیزیں ہیں، حتیٰ کہ بعض شوہروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بچہ روتا رہے گا، بیوی روٹی پکا رہی ہے لیکن بچے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے؟ صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت اسود نے پوچھا کہ اے مائی عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ جب گھر میں رہا کرتے تھے تو فی خدمت اہلہ، اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ وہ کیسے؟ کبھی کبھی بکری کو دہ لیا کرتے تھے۔ ذرا سوچیں، آپ نبوت کے، آپ ریاست کے کس اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، لیکن اپنے ہاتھ سے بکری دہ رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، ہم میں سے اگر کوئی شخص ہے اگر کسی کا بچہ ٹٹی کر دے اور پوٹی کر دے اسے دھولنے جائے گا؟ نہیں جائے گا دھونے کے لیے، رو رہا ہے لیکن ایسا نہیں کرے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا، گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے؟ بکری کو دہ لیا کرتے تھے۔ بلکہ امام ترمذی رحمہ اللہ یہی روایت شمائل ترمذی کے اندر نقل کرتے ہیں تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کان بشرا من البشر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام انسان طریقے سے ایک انسان تھے، آپ نور نہیں تھے، کیا تھے؟ بشرا من البشر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یفلی ثوبہ، اپنے کپڑے کے اندر اگر کہیں چیرل پڑ جاتے تھے اسے مار لیا کرتے تھے، یعنی صاف کر لیا کرتے تھے۔ وَيَحْلِبُ شَاتَهُ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اور خود اپنی خدمت کر لیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں اپنے کپڑے کو سل لیا کرتے تھے، بعض روایات میں آیا کہ اپنے جوتے کو بھی ٹانک لیا کرتے تھے۔ ذرا سوچیں، ہم میں سے کوئی یہ کام کرے گا؟ اور بہت سی عورتوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مجھ سے لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں، آپس میں اختلاف ہوا، میاں بیوی بھی شکایت لے کر آتے ہیں اور معاملات بہت معمولی رہا کرتے ہیں۔ بعض شوہروں کے بارے میں صرف اتنا رہتا ہے کہ اسے گھر کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات عورت گھر کے اندر بعض چیزوں کی ضرورت بھی محسوس کرتی ہے، لیکن اگر بغیر لیے ہوئے گھر میں آ گئے تو اب دوبارہ میاں کے اوپر بڑا بھاری پڑتا ہے کہ باہر نکل کر کے جا کر کوئی چیز دوبارہ لے کر کے آئیں۔ نہیں، جس طریقے سے آپ کو پسند ہے کہ آپ کی جو ضرورت ہو وہ پوری کی جائے، اسی طریقے سے اسے بھی پسند ہے کہ اس کی جو ضروریات ہے وہ پوری کی جائیں۔ دیکھیے، ایک بڑی اہم بات ہے، وہ شوہر ہمیشہ کامیاب ہے جو عورتوں کی نفسیات کو پہچانے۔ میں ذرا اس کی وضاحت کرتا ہوں لیکن ذرا غور کریں گے اس جملے کے اوپر۔ وہ شوہر ہمیشہ کامیاب ہے جو عورتوں اور بچوں کی نفسیات کو پہچانے، اور وہ شوہر ہمیشہ ناکام ہے جو عورتوں اور بچوں کی نفسیات کو نہیں پہچانتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کا مزاج اور بنایا ہے، عورتوں کا مزاج اور بنایا ہے، بچوں کا مزاج اور ہے اور بوڑھوں کا مزاج اور ہے۔ اگر آپ بچوں کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو بڑوں کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہے بات صحیح کہ نہیں؟ ویسا ہی عورتوں کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو بڑوں کے ساتھ کرتے ہیں تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عورتوں کا مزاج اور ہوتا ہے، مردوں کا مزاج اور ہوتا ہے، لڑکوں کا مزاج اور ہوتا ہے، لڑکیوں کا مزاج اور ہوتا ہے، بوڑھوں کا مزاج اور ہوتا ہے، اور بچوں کا مزاج اور ہوتا ہے۔
تو ضروری ہے کہ شوہر اس چیز کو پہچانے کہ ہاں نفسیات کیا ہیں. مثال کے طور پر عورتیں اور بچے عمومی طور پر لہو و لعب کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں. کھیل کود ان کو زیادہ پسند رہتا ہے. عورتیں اپنے حساب سے کھیلتی ہیں, بچے اپنے حساب سے کھیلتے ہیں. شوہر کو چاہیے, گھر کے مالک کو چاہیے کہ ان چیزوں کا لحاظ رکھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا لحاظ کیا کرتے تھے. دو حدیثوں کے اوپر آپ غور کر لیں. ایک حدیث تو بخاری شریف و مسلم شریف کی ہے. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا کہ عید کا دن تھا اور حبشہ کے لوگ کیا ہے, عید مسجد میں کھیل رہے تھے. آپ نے ہم سے کہا, اے عائشہ یہ بتاؤ کیا تم ان کا کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں میں دیکھنا چاہتی ہوں. چنانچہ آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا. میں کھڑی ہو گئی اور ان کے کھیل کی طرف دیکھتی رہی. آپ کہتے رہے عائشہ بس, میں کہتی ابھی نہیں. عائشہ بس, میں کہتی ابھی نہیں. حالانکہ مجھے دیکھنے کا اتنا شوق نہیں تھا, لیکن میں یہ دیکھنا چاہتی کہ حضرت عائشہ کا کتنا خیال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں. اور آخر میں بتایا بھی, اگر کسی کی عورت کم سن ہے, کم عمر ہے, تو اس کے مزاج کو پہچانو اور اس کا خیال رکھو, اس کی رعایت کرو. اسی طریقے سے ایک اور بار دروازے پر ایک شور ہوا, سنن ترمذی وغیرہ میں روایت ہے, دروازے پر شور ہوا کہ کچھ کھیل کی آواز آ رہی ہے. جب باہر نکل کر کے اللہ کے رسول دیکھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حبشی لوگ جو ہے اپنے ہتھیار سے کھیل رہے ہیں. پوچھا, اے عائشہ تم دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول ضرور دیکھنا چاہتی ہوں. چنانچہ آپ نے ہمیں اپنے پیچھے کھڑی کر لیا, میں کھڑی ہو گئی, آپ کھڑے رہے. آپ ہمارا انتظار کرتے ہیں کب میں اکتاؤں اور چھوڑوں تاکہ آپ وہاں سے ہٹیں. ذرا سوچیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, عام لوگوں کی طریقے سے نہیں تھی. آپ کے سامنے دنیا بھر کے کام رہا کرتے تھے. اپنے ذاتی کام ہیں, لوگوں کے کام ہیں, ملکی کام ہیں, یتیموں اور بیواؤں کے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر میر تقی میر کا یہ شعر دنیا میں کسی شخص کے اوپر فٹا سکتا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ کون؟ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم, امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اگر یہ بات کسی پر صادق, کس کے اوپر صادق آتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. ذرا سوچیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کتنی عمر میں ہوئی تھی؟ جی 63 سال میں. اور 63 سال سے متعلق حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ وفات سے پہلے, صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, وفات سے پہلے آپ کے رات کی زیادہ تر نماز بیٹھ کر کے ہوتی تھی. آپ زیادہ تر جو نماز پڑھتے تھے رات کی بیٹھ کر پڑھتے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ بھی حضرت عائشہ نے بیان فرمائی, بعدما حطمہ الناس, جبکہ لوگوں نے آپ کو توڑ کر کے رکھ دیا. کس چیز نے؟ لوگوں کے غم نے. اس لیے کہ یتیموں کا غم آپ کے اوپر الگ ہے, جو لوگ ایمان نہیں لے آئے ان کا غم الگ ہے, جو لوگ ایمان لا چکے ان کا غم الگ ہے, اور امت کا غم جس کے لیے آپ راتوں رات رویا کرتے تھے وہ غم ایک طرف تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے وہ ذات ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم, امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے اس مزاج کا کس قدر لحاظ رکھا کہ جب تک وہ خود نہیں کہہ دیتی ہے کہ ہاں میں دیکھ چکی, اللہ کے رسول سے اپنی جگہ سے ہٹتے نہیں ہیں. کہاں ہے وہ لوگ جو اپنی بیویوں, اپنی عورتوں, اپنے گھر کے لوگوں کی نفسیات کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے؟ اور یہی وجہ ہے ساتھیوں, دیکھ لیجئے آج کل اخبارات میں نئی رپورٹ کے مطابق 100 شادیوں کے اندر 30 اور 40 شادیاں ناکام ہوتی اور طلاق ہو جایا کرتی. یہ تو وہ ہے جو طلاق ہو گئی, اور جو آپس میں لڑائی رہا کرتی ہے, اور جو عورتیں زندہ جلا دی جاتی ہیں, جو عورتیں قتل کر دی جاتی ہیں, جو عورتیں گھروں سے بھگا دی جاتی ہیں, وہ اور اس کے علاوہ ہیں. کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک شوہر کی حیثیت سے کیا ہونی چاہیے اسے پہچانا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ازواج مطہرات کے ساتھ تھی, ان کے کھیل کا ان کے مزاج کا لحاظ رکھنا یہ نہیں ہے. دوسری بات دیکھیے نفسیات میں, کمسن بچے اور کمسن عورتیں کچھ مصنوعی چیزوں سے کھیلنے کے بڑے شوقین رہا کرتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کا ایک بچہ ہے, آپ اگر اسے 10 روپے دے دیں وہ خوش نہیں ہوگا,
لیکن اگر اسے 1 ریال کی گاڑی لا کر دے دے وہ خوش ہو جائے گا. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ 10 ریال سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن 1 ریال سے وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ زیادہ مفید ہے. اس کا مزاج یہ ہے. مجھے یاد آیا کہ بس مجھے بتایا کہ ہمارے پڑوس میں ایک جگہ شادی میں بارات گئی، تو بسا اوقات پہلے ہوتا تھا کہ 5 سال 6 سال کے بچوں کی شادی کر دیا کرتے تھے، رخصتی بعد میں ہوا کرتی تھی. تو ایک ایسے ہی بچے کی بارات گئی اور شادی میں اسے یہ 1971-72 میں 20 روپے دینے لگے تو نوٹ تو لینے کے تیار نہیں ہوا. کتنا؟ 20 روپے آج کل ہزاروں کے مقابل میں ہوگا. لیکن ایک آدمی نے سمجھا کہ ہاں یہ کیا چاہتا ہے، چنانچہ 3-4 روپے کا وہ 8-8 4-4 آنا 10-10 پیسے نکال کر کے دے دیا. اس کے سامنے دیتا ہوا وہ خوش ہو کر کے لے لیا بچے نے. یعنی 20 روپے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور 2-4 روپے کے جو فٹ کر پیسے آسانی سے وہ لے رہا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے مزاج کے زیادہ موافق ہے. تو کم سن بچے ہیں. بچے ظاہر بات ہے دیہات میں ہیں، ہل سے کھیلیں گے، ہے نا، پتوں کا ہل اور بیل بنا کر کے اس سے کھیلنا شروع کرتے ہیں. بنکر کے بچے ہیں، وہ اینٹیں سے اپنا جو ہے بنائی کے چیزیں بنا کر اس طریقے جس کے بچے بھی ہیں اسی طریقے سے کھیلا کرتے ہیں. عورتیں ہیں عام طور پر گڑیوں سے کھیلا کرتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس مزاج کو پہچانا اور اس پر کبھی نکیر نہیں کی، بلکہ آپ اس پر اکساتے رہے ہیں. چنانچہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں جب 9 سال کی تھی جب اللہ کے رسول کے گھر آئی ہیں، تو 9 سال کی تھی جب میں آئی تو میں اپنے ساتھ اپنی گڑیا بھی لے کر کے آئی تھی اور میں کھیلا کرتی تھی. تو اور پاس پڑوس کی جو لڑکیاں میرے ساتھ کھیلتی رہتی تھیں، اللہ کے رسول جب گھر میں تشریف لے آتے تھے تو آپ کو دیکھ کر بھاگ جاتی تھیں. تو آپ کیا کہتے تھے؟ انہیں بلا کر کے دوبارہ میرے پاس بھیج کر کے آپ باہر نکل جایا کرتے تھے. ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا. امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن کے اندر نقل فرماتے ہیں، خود حضرت عائشہ بیان فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا حنین سے واپس آ رہے تھے. غزوہ تبوک یا حنین سے واپس آ رہے تھے. گھر میں آپ داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں عام طور پر ویسے ایک جگہ بنا لیتے تھے دیوار کے اندر جس پر کوئی چیزیں رکھی جایا کرتی تھی اور اس کے اوپر پردے لٹکا دیا کرتے تھے. تو میرے گھر میں ایک تاک بنا ہوا تھا جس پر ایک پردہ لٹک رہا تھا. اچانک ہوا آئی اور پردہ اٹھ گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے کچھ گڑیاں ہیں، کچھ گھوڑے ہیں، اسی کپڑے کے بنے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری گڑیاں ہیں، یہ ہمارا کھلونا ہے. کہا اس کے بیچ میں مجھے ایک ایسی چیز دکھائی دے رہی ہے جو گھوڑے کی شکل ہے اور اس کے 2 پر بھی ہیں. تو ہم نے کہا اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی یہ میرا گھوڑا ہے. کہا گھوڑا اور اسے 2 پر یہ کیسے ہوتا ہے؟ گھوڑا اور اسے 2 پر ہو؟ کہا آپ نے سنا نہیں ہے، کہتے سلیمان علیہ السلام کا ایک گھوڑا تھا جس کے 2 پر بھی تھے، جس کے 2 پر بھی تھے. حضرت عائشہ بیان فرماتی آپ اتنا خوش ہوئے، اتنے زور سے ہنسے کہ آپ کے داڑھ کے دانت بھی دکھائی دینے لگے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کم سن بچے یا کم سن عورتوں ان کے اس مزاج کا بھی انسان کو لحاظ رکھنا چاہیے. اور ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں کھیل اور تماشے کے اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ ان کے لیے ویڈیو لے آئیے اور اس قسم کے جو گیم رہتے ہیں لا کر کے پیش کر دیجیے. یہ نہیں کہ آپ ان کے لیے ان کے بربادی کی جس طریقے سے ڈش وغیرہ ہوتے ہیں لا کر کے آپ لگائیے نہیں. ایسی چیزیں لگائیے جس سے ان کا دین اور ایمان اور عقیدہ برباد نہ ہو، البتہ ان کی تسلی کے سامان پایا جائے. دیکھیے اسی طریقے سے انسان کی ایک نفسیات یہ ہے کہ عام ایک روٹین میں رہتے رہتے وہ اکتا جاتا ہے اور اس کا مزاج ہوتا ہے کہ عام روٹین سے نکل کر کے باہر ذرا چل کر کے کچھ باہر کے حوالے ہیں. جیسے یہاں پر دیکھتے ہوں گے ہفتے بھر لوگ شہر میں رہتے ہیں اور جمعرات جمعہ کو کہاں چلے جاتے ہیں؟ جی باہر خیموں میں چلے جایا کرتے ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک مزاج ہے ہمارے اور آپ کے یہاں بھی مزاج ہے. جو لوگ شہروں میں کام کرتے ہیں اتوار کو اطمینان کا سانس لیتے ہیں اور اپنے باغ بغیچے کے اندر چلے جایا کرتے ہیں لوگ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے اس مزاج کو بھی لحاظ رکھا ہے. چنانچہ سنن ابو داؤد کے اندر روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا بدا خرج الى هذه الطلاع، جب آپ باہر نکلتے تھے، آپ صحرا کی زندگی میں
آپ بادیہ کی طرف جاتے تھے تو یہ جو ٹیلے دکھائی دے رہے ہیں پہاڑ چھوٹے چھوٹے آپ اسی طرف جایا کرتے تھے. ذرا سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشغول زندگی آپ کی تھی, اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیوی بچوں کے اس حق کو اور اس نفسیات کو آپ نے چھوڑا نہیں, بلکہ ان کے لیے آپ باہر نکلا کرتے تھے. اسی طریقے سے دیکھیے بچوں کے اندر اور ہر انسان کے اندر ان کی اپنی یہ فطرت رہا کرتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنا حق لینا چاہتا. آپ آزما لیں, آپ کے دو بچوں کے اندر لڑائی ہو, ایک بچے نے ایک کو مار دیا ہے, وہ بچہ رو رہا ہے اور زور سے مارا ہے, رو رہا ہے. آپ اگر اس کے بدلے اس بچے کو مارتے ہیں تو اتنا وہ خوش نہیں ہوگا, چاہے زور سے مارے ہیں آپ, لیکن اس سے کہیں کہ آؤ تم مارو اس کو, تو وہ آہستہ ہی مارے گا لیکن بڑا خوش ہو جائے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ تو انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنا حق لینا چاہتا ہے, چاہے کم ہو یا زیادہ ہو. عمومی طور پر یہاں دیکھیے فطرت میں آپ کو بتاؤں, عمومی طور پر یہاں لوگ کفیلوں کی شکایت کرتے ہیں, یہ الگ مسئلہ ہے کہ کفیل ظلم کرتا ہے, یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن زیادہ شکایت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں اور پاکستان میں اگر شعر سے اختلاف ہوتا اسے چار باتیں سناتے بھی ہیں, اسے گالیاں بھی دیتے ہیں, لیکن یہاں یہ نہیں کر پاتے, یہاں مار نہیں پاتے. اس لیے زیادہ شکایتیں ہوا کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے اپنا حق نہیں لے پاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں یا بچوں کے اس مزاج کو بھی آپ نے, اس نفسیات کو ہی پہچانا ہے اور اس سے آپ نے اس کو بھولے نہیں. مثال کے طور پر ذرا دیکھیے حضرت زینب بنت جحش, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کیا رشتہ تھا, کوئی بتا سکتا ہے؟ زینب بنت جحش, جی 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 آپ کی بیوی تو تھی, تو بتا ہی رہا ہوں, لیکن اور کیا رشتہ تھا خاندانی طور پر؟ جی ہاں, پھوپھی زاد بہن تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی حضرت, اس لیے انہیں فخر تھا کیا کہ میں قریش خاندان سے ہوں اور آپ کی پھوپھی زاد بہن ہوں. اس لیے اپنے مقابلے میں وہ کسی کو لے آتی نہیں تھی, اپنے مقابلے میں کسی کو لے آتی نہیں تھی. اور حضرت عائشہ کی جو پارٹی تھی اس پارٹی کے خلاف تھی, یعنی اپوزیشن میں تھی. چنانچہ ایک بار وہ گھر میں داخل ہوئی. سنن نسائی کبریٰ کے اندر, صحیح سنن ابن ماجہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس موجود تھے. وہ گھر میں آتی ہیں اور بڑے غصے میں آتی ہیں, حضرت عائشہ بیان فرماتے بڑے غصے میں آتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابو بکر کی بیٹی, کیا کہا, یہ ابو بکر کی بیٹی جب آپ کو اپنی دونوں باہوں میں لے لیتی ہے تو آپ ساری دنیا کو بھول جاتے ہیں. آپ کو یہ ابو بکر کی بیٹی جب اپنے دونوں باہوں میں لے لیتی ہے تو آپ ساری دنیا کو بھول جایا کرتے ہیں. اور یہ کہہ کر کے حضرت عائشہ سے لڑنا شروع کر دیا, حضرت عائشہ سے لڑنا شروع کر دیا رضی اللہ تعالی عنہما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تم بھی اپنا بدلہ لے لو, تم بھی اپنا بدلہ لے لو. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی باتوں کا جواب دینے لگی, اور جب جواب دینے لگی تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر مغلوب ہو گئی کہ ان کے ہونٹ کے لعاب خشک ہو گئے, یعنی ان کی زبان نہیں چل رہی ہے, ان کی زبان نہیں چل رہی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ابو بکر کی بیٹی ہے, تمہیں معلوم نہیں کیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کو بھی, اگر اس میں حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے, کوئی شرعی حق پامال نہیں ہو رہا ہے, تو آپ اس سے کبھی غافل نہیں ہوئے. ایک اور مثال لے لیجئے, سنن نسائی کبریٰ کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر میں داخل ہوئے. حضرت صفیہ کے والد کا کیا نام تھا جی؟ نمبر کاٹ لوں گا بھائی, میں انعام ملا ہے تو لے لوں گا آپ سے بھی. میں انعام ملا ہے آپ کو؟ نہیں ملا ہے. حضرت صفیہ کی بیوی کا والد کا کیا نام تھا؟ حضرت زینب بنت جحش ہیں. باپ کا علم نہ بیٹے کو جو ازبر ہو, تو پسر لائے کہ میراث پدر کیوں کر ہو. صفیہ بنت حیی, اور حیی کے باپ کا کیا نام تھا؟ حیی کے باپ کا کیا نام تھا؟ حیی بن اخطب. یہ
مدینہ منورہ یعنی یثرب کے جو یہودی تھے ان کے سرداروں میں تھے. ان کی بیٹی کون تھی؟ حضرت صفیہ تھیں. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے رسول پہنچے تو دیکھا وہ رو رہی ہیں. امام نسائی نے اسے سنن کبریٰ کے اندر نقل کیا اور حدیث صحیح ہے. وہ رو رہی ہیں. پوچھا صفیہ تم رو کیوں رہی ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حبسہ نے مجھے کہا تو یہودی کی بیٹی نہیں. زینب بنت جحش نے مجھ سے کہا تو یہودی کی بیٹی ہے, تو یہودی کی بیٹی ہے. تو کہا کہ تم سے بہتر اور کون ہوگا؟ تم نے جواب کیوں نہیں دیا اس کا تم نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تم بھی کہہ دو کہ میں نبی کی بیٹی ہوں یعنی ان کے خاندان سے ہوں, نبی کی بھتیجی ہوں یعنی اس نبی کا بھائی بھی نبی تھا, اور میرا شوہر بھی نبی ہے. تمہیں یہ کہاں ملا ہے؟ کیوں حضرت صفیہ حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھیں. حضرت موسیٰ گویا آپ کے چچا ہوئے, حضرت ہارون آپ کے باپ ہوئے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شوہر ہوئے. تو کہا تم نے جواب کیوں نہیں دے دیا؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں اور مردوں عورتوں کے اس نفسیات کو بھی آپ نے کبھی بھولا نہیں. اور ایک اور بات سنتے چلیے, انسان کی نفسیات میں ہے کہ آپ لوگ اپنے طور پر سوچ لیں کہ گھر جاتے ہیں, ذرا اسے فحش کرامی پر محمول نہ کریں گے, ذرا سوچیں. گھر جاتے ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ شریک حیات کے ساتھ باتوں میں راتیں گزر جاتی ہوں گی, ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ آپ سنا رہے ہیں اور کچھ اس کی سن رہے ہیں, ہے نا؟ مزہ آتا اگر گزری ہوئی باتوں کا افسانہ, مزہ آتا اگر گزری ہوئی باتوں کا افسانہ. کہیں سے ہم بیان کرتے, کہیں سے تم بیان کرتے, ہے کہ نہیں؟ اسی میں مزہ آتا ہے. اور اگر انسان صرف اپنی سنانی چاہے اور دوسرے کی نہ سنے تو اس میں بات کبھی بنتی نہیں. جس طریقے سے آپ کو یہ بات پسند ہے کہ لوگ آپ کی بات سنیں, اس لیے لوگوں کو ہی پسند ہے کہ لوگوں کی بات بھی آپ سنیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ یہ بڑی اہم چیز ہے, بعض لوگ اپنی بیوی کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ سمجھتے ہیں کہ بیوی صرف شہوت رانی کی مشین ہے بس, اور کوئی اس سے مطلب نہیں ہے اس کی کوئی بات سننے کے لیے. حالانکہ جس طریقے سے آپ اپنی تعریف کرتے ہیں, اپنے ساتھیوں کی تعریف کرتے ہیں, وہ آپ کی بیوی بھی چاہتی ہے کہ وہ خود اپنی تعریف کرے اور اپنی سہیلیوں کے بات بھی آپ سے بتائے, ہے کہ نہیں ہے؟ تو انسان کے فطرت میں ہے. اور جو کوئی چاہتا ہے کہ شوہری زندگی میں کامیاب ہو, زوجیت کی زندگی میں کامیاب ہو, اسے عورتوں کی اس نفسیات کو ذہن میں رکھنا ہوگا. واللہ ذرا غور کریں, بخاری شریف کے اندر ایک بڑی لمبی حدیث ہے, تقریباً 2 صفحے کی ہے, حدیث ام زرع, اور میرے پاس موجود ہے فوٹو. میں سوچا تھا سنا دوں گا لیکن وقت زیادہ ہو گیا اس لیے میں سنا نہیں چاہتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدیث ام زرع بیان کرنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, زمانے